بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ 12 ربیع اول کا وہ عظیم دن قریب ہے جب رحمت العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج میں کچھ ایسے واقعات کا ذکر آپ سے کروں گی جو آپ کی ولادت مبارکہ سے کچھ دن پہلے اور وقت ولادت پیش آئے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ ہے کہ جب نیم بیداری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ وقت پہلے حضرت بی بی آمنہ درد ذہن میں مبتلا تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس نے تمام مشرق و مغرب کو روشن کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں وضع حمل کی تکلیف سے نجات مل گئی۔ اس کے بعد وہ نور سمٹ کر ان کے قریب آ گیا اور انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے اس مجسم نور نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ان کی طرف بڑھائی، جو حضرت آمنہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس کے بعد اس نور نے اپنا رخ آسمان کی طرف کر لیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ کے وضع حمل کے وقت وہ وہاں پر موجود تھیں اور انہوں نے وہاں سوائے نور کے کچھ اور نہ دیکھا، اور باہر ستارے زمین کے اس قدر نزدیک آ گئے تھے کہ گویا زمین پر گرنے والے ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت قابلہ دائے کی خدمات سر انجام دے رہی تھیں۔ ان کا بیان ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے بطن سے ان کے ہاتھ میں آئے تو مولود کے جسم سے ایسا نور طلوع ہوا کہ جس سے سارا حجرہ اور اس کے در و دیوار چمک اٹھے۔ اس ضمن میں ایک یہودی کا واقعہ عجیب و غریب سا ہے۔ ہشام بن عروہ اپنے والد اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں رہ کر تجارت کیا کرتا تھا۔ جس روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، اس روز اس نے ایک مجلس میں قریشیوں سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کل رات تمہاری قوم میں ایک عظیم و شان بچہ پیدا ہوا ہے؟ وہ بولے، نہیں تو۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت آمنہ کے بطن سے حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ تم مجھے وہاں چل کر وہ بچہ دکھاؤ۔ یہودی کی اس درخواست پر وہ لوگ اسے حضرت عبد المطلب کے مکان تک لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس یہودی کے سامنے لایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح مبارک چاند سے زیادہ روشن ہے۔ یہ وہ نور نبوت تھا جس کے اثار اس نور کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اور پیشانی سے ظاہر ہو رہے تھے۔ دوسری طرف جب یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کھول کر دیکھی اور اس کی نظر میں جب شانوں کے درمیان ایک مسا مہر نبوت جس میں گھوڑے کے یال کی طرح چند بالوں کی قطار تھی، جب اس پر نگاہ پڑی تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو قریش کے لوگوں نے اس سے پوچھا، ارے تجھے کیا ہوا؟ وہ یہودی رو رو کر کہنے لگا، آج ہم بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ تمہاری قوم میں منتقل ہو گیا۔ پھر جب اس کی طبیعت سنبھلی تو اس نے قریش کو اس کی مبارکباد دی اور کہا کہ تمہاری ستوت کی اب یہ خبر مشرق تا مغرب پھیل جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ اور بھی ہے کہ مالک بن سنان بتاتے ہیں کہ وہ اس روز اپنے گھر سے اتفاقاً قبیلہ بنو قریظہ یہودی قبیلہ تھا وہاں چلے گئے۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک عالم زبیر بن باتا کہہ رہا ہے، آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوا ہے، اور یہ ایک ایسا ستارہ ہے صرف یہ اس وقت نمودار ہوتا ہے جب کہیں
کوئی نبی پیدا ہوتا ہے۔ آج جو نبی پیدا ہوا ہے اس کا نام احمد ہے، جو آخری نبی کا نام ہے، اور وہ ہجرت کر کے یہیں پر آئیں گے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمام مذاہب کی مذہبی کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود ہیں، جن کے مطابق آپ کا نام مبارک تورات اور انجیل میں احمد آیا ہے۔ جب مدت بعد کسی شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبیر بن باتا کی یہ باتیں بیان فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زبیر بن باتا اپنی زندگی میں مسلمان ہو جاتا تو اس کی ساری قوم ایمان لے آتی، کیونکہ وہ بھی اس کا اتباع کرتی۔ ابو نعیم چند دوسرے سکہ راویوں اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے یہودیوں کا کہنا تھا کہ سرخ ستارہ صرف دنیا کے آخری نبی کی ولادت پہ طلوع ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا اور وہ ہجرت کر کے یثرب یعنی مدینہ آئے گا، ہمارے لیے اس کی اطاعت لازمی ہے۔ مگر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہی یہودی جو اپنے مذہبی کتابوں کی پیشن گوئیوں پر کہ ان کا نجات دہندہ نبی عرب میں ظہور پذیر ہوگا اور وہ فلسطین سے اس کے انتظار میں یا مدینہ آباد ہو گئے تھے، صرف اس حسد کی بنیاد پر کہ نبی آخر زماں ان کی قوم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوا، نہ صرف اپنے قول سے پھر گئے بلکہ جانتے بوجھتے اپنے کفر پر بھی قائم رہے۔ ان واقعات کے علاوہ چند اور عجیب ترین واقعات ولادت مبارکہ کے موقع پر پیش آئے، جیسے شہنشاہ ایران کسریٰ کے محل میں پیش آیا جب وہاں زلزلہ آ گیا اور نہ صرف محل کے 14 کنگرے گر گئے بلکہ 1000 سال سے روشن شاہی آتش کدہ وہ بھی یکدم بجھ گیا، جبکہ بحیرہ ساوا جوش کھا کر خشک ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس مبارک مہینے کا خاص بات یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھ کر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخر میں سورہ بقرہ کی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم سے جو بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ آمین ثم آمین۔